بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب هدی شر، سبق نمبر 9۔ اس سبق میں فصل اول کی جو تمارین ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ تقریباً 10 تمارین یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی تمرین اور پہلا سوال، ما ہی اقسام المعقولات، معقولات کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ سوال حقیقت میں فلسفہ کا سوال ہے۔ وہاں پہ سب سے پہلے معقول کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں عرض کی تھی، هو صورت الحاصل فی الذہن او فی العقل، ہر وہ چیز جو عقل میں آتی اسے معقول کہتے ہیں۔ فلسفہ میں پھر اس کی اقسام بیان کی، معقول اولی، معقول ثانوی، اور حتیٰ کہ بعد میں معقول ثانوی کے بعد بھی ایک قسم ذکر کی ہے۔ چونکہ یہ ذاتی طور پہ فلسفہ کا سوال ہے لذا اس کو خاص بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ انشاءاللہ مفصل اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ دوسرا سوال، ما هو الواجب لغیرہ، اعط مثالا له۔ واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب لذاتہ، واجب لغیرہ۔ واجب لذاتہ جو خود بخود واجب ہو، کسی نے اسے وجوب عطا نہ کیا ہو۔ واجب لغیرہ وہ واجب ہے کہ جو غیر کی طرف سے اسے وجوب عطا کیا گیا ہو۔ مثال اس کی جیسے علت تامہ ہوتی ہے تو معلول وجود میں آ ہی جاتا ہے۔ جتنی بھی ماہیات کے جو وجود رکھتی ہیں، انسان ہے، حجر ہے، شجر ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں چونکہ ایسی ماہیتیں ہیں کہ جو وجود میں آ چکی ہیں، لذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے واجب ہیں۔ سوال، آیا انسان واجب ہے یا ممکن ہے؟ انسان واجب ہے، وہ انسان کے جو وجود میں آ چکا ہے انسان واجب ہے۔ خلاصہ، جب علت تامہ ہو تو معلول کا وجود میں آنا واجب ہو جائے، اسے کہتے ہیں واجب لغیرہ۔ ما هو الممتنع لغیرہ، ممتنع کسے کہتے تھے کہ جس کا وجود نہ ہو۔ ممتنع لغیرہ یہ واجب لغیرہ کی بالکل اپوزٹ ہے۔ ممتنع لغیرہ یعنی جو ممتنع ہو غیر کی وجہ سے، چونکہ علت تامہ نہیں ہے لذا اس چیز کا وجود ممتنع ہے۔ جیوے کا پہاڑ، سونے کا پہاڑ فرض کرتے ہیں، تو امکان تو ہے اس میں، ممکن ہے، لیکن چونکہ علت تامہ اس کی موجود نہیں لذا یہ پہاڑ مثلا موجود نہیں ہے۔ اور عرض کی تھی یہ دونوں قسمیں، واجب اور ممتنع، واجب لغیر اور ممتنع لغیر، حقیقت میں کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اسی ممکن کو ایک دفعہ وجود کی طرف نسبت دیتے ہیں اور ایک دفعہ عدم کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اگر وجود کی طرف نسبت دے، علت تامہ موجود ہو تو واجب لغیر ہی بن جائے گا۔ عدم کی طرف نسبت دیں اس بنیاد پہ کہ اس کی علت تامہ نہیں ہوئی یا اس کی علت ہی نہیں ہے تو ممتنع لغیر ہو جائے گا۔ چوتھا سوال میں ہے یا خواص الواجب، واجب کی کیا خواص ہیں بیان کی، اس کی 5 خواص ہیں کہ واجب لذاتی اور لغیری اکٹھا نہیں ہو سکتا کیونکہ اجتماعی کا ذہن پیش آتا ہے۔ اسی طرح دو واجب، ایک چیز پہ دو واجب صادق نہیں آ سکتے، یا ایک واجب علی اثنین پہ صادق نہیں آ سکتا۔ تو یہ پچھلے درس میں اس کے بارے میں بیان کیا تھا۔ 5واں سوال میں یا خواص الممکن، ممکن کی کیا خاصیتیں، 3 خواص اس کے بیان کیے تھے کہ بقا میں محتاج ہوتا ہے، ابتدا میں محتاج ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کی نسبت تساوی ہوتے ہیں، اس کے وجود عدم میں سے ایک کو دوسرے پہ ترجیح حاصل نہیں ہوتی۔ 6واں سوال، ما السبب فی استمرار احتیاج الممکن الباقی الی المؤثر، آخر کیا وجہ ہے کہ ممکن اپنی بقا میں بھی مؤثر کا محتاج ہے؟ اس کا سبب ہم نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں نا، ایک چیز جب وجود میں آ چکی ہے تو بقا کے لیے بھی ضروری ہے کہ واجب اس کے ساتھ ساتھ ہو، علت اس کے ساتھ ساتھ ہو۔ اگر علت اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، اگر مؤثر اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو سوال یہ ممکن پھر کیسے باقی ہے؟ آیا خود اس کی ذات کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اسے کہتے ہیں انقلاب ذاتی، اور انقلاب ذاتی محال ہے، انقلاب ذاتی محال ہے۔ اس بنیاد پہ فرماتے بقا میں بھی کیا ہے اس کے ساتھ
مؤثر کا ہونا ضروری ہے، مؤثر یعنی وہی علت. پس ممکن ابتدا و استدامہ، ابتداء و بکان مؤثر کا محتاج ہے. 7واں سوال یہ تھا ذاکر المؤلف وقد ثابت ان الاحتیاج لازم للامکان والامکان لازم لماہیت الممکن واللازم لازم لازم. تو فرماتے ہیں یہاں پہ بل مقصود بے قولہ واللازم اللازم لازم. یہ عبارت پہلے گزر چکی ہے، جناب شارح رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تھی کہ احتیاج اور فقر یہ امکان کا لازمہ ہے، امکان کے خواص میں سے بیان کیا تھا کہ وہ محتاج ہے. اور جب احتیاج امکان کے لیے لازم ہے اور ادھر امکان ماہیت ممکنہ کے لیے لازم ہے، ہر ممکن وہ اس میں امکان پایا جاتا ہے، امکان اس کا لازمہ ہے. تو احتیاج کہ جو امکان کا لازمہ ہے ماہیت ممکنہ کا بھی لازمہ بن جائے گا، لذا کہتے ہیں واللازم لازم لازم، لازم کا لازم بھی لازم ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ امکان بھی یعنی ماہیت ممکنہ بھی، یہ بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی احتیاج موجود ہے. تو جب اس کے اندر احتیاج موجود ہے تو مؤثر کا محتاج ہے، مؤثر کا محتاج ہے. تسلسل کی بات میں یہ چیز ذکر ہوئی تھی کہ جتنے بھی ماہیات ہیں اس سلسلے کے اندر کیونکہ ساری کے ساری ممکنہ ہیں اور ممکن محتاج ہوتا ہے، لذا اس کو بھی مؤثر کی ضرورت ہے. اگلا سوال 8واں سوال ما هي الطرق التي يثبت بها الصانع، وہ کون سی راہیں ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے صانع کو ثابت کیا جاتا ہے. تو جناب مصنف نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ 2 طریقے ہیں، ایک دفعہ علت سے معلول اور دوسرا معلول سے علت. ایک دفعہ آثار سے مؤثر کو سمجھنا اور اس کو ثابت کرنا، اور دوسرا خود وجود سے وجود واجب تک پہنچنا. اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیت شریفہ میں بیان کی تھی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہاں پہ اس آیت شریفہ کے پہلے حصے میں معلول سے علت کی بات کی گئی ہے، آثار سے مؤثر کی بات کی گئی ہے، اور اس کے آخری حصے میں اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، یہاں پہ خود وجود سے وجود واجب کو ثابت کرنا اس کی طرف اشارہ ہے. اسے دلیل انی اور دلیل لمی بھی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جس کی مزید وضاحت بڑی کتابوں میں آ جائے گی. 9واں سوال جو ہے وہ یہ اشرح مان دور کسے کہتے ہیں، وفی ای جہت یعتبر باطل، اور کس وجہ سے دور کو باطل کہا جاتا ہے. دور یتوقف شیء علی ما یتوقف علیہ، چیز کا متوقف ہونا ایسی چیز پہ کہ جو چیز کو اس پہ متوقف ہے، جس طرح الف با پہ موقوف اور با الف پہ موقوف، اسے کہتے ہیں دور. اور دور کیوں باطل ہے؟ دور اس وجہ سے باطل ہے کہ اس سے اجتماع نقیضین لازم آتا ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں الف بے پہ متوقف ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ الف اپنے وجود میں بے کا محتاج ہے اور بے کا پہلے وجود موجود ہے. بس الف کا وجود نہیں ہے، بے کا وجود ہے. پھر جب کہتے ہیں کہ بے الف پہ موقوف ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بے اپنے وجود میں الف موقوف ہے، یعنی الف کا پہلے وجود ہے. تو بس الف کے جس کا وجود نہیں تھا اس کا وجود ہے، تو یہ وہ اجتماع نقیضین. لذا چونکہ جو بھی دور ہو، البتہ دور کی قسم میں دور مسرہ ہے، دور مضمر ہے. دور مسرہ واضح درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، اور دور مضمر درمیان ممکن ایک واسطہ ہو، ممکن 2 واسطے ہو، ممکن 3 واسطے ہو. تو خلاصہ جو بھی دور ہے اس کا جو محال ہونا ہے وہ اس بنیاد پہ کہ اجتماع نقیضین لازم آتا ہے. 10واں سوال ہے کہ اشرح معنی تسلسل کے معنی کی وضاحت کریں. تسلسل کا معنی ترتب علل و معلولات، علل اور معلولات کی اس طرح ترتیب کہ ان میں سے جو سابق ہے وہ علت لاحق کے لیے علت
لاحق کے لیے. مثلا عادات کی مثال عرض کروں یا الف با کی مثال عرض کروں کہ الف با تا سا جیم، تو آپ کہیں جی الف علت ہے با کی، پھر با علت ہے تا کی، پھر تا علت ہے سا کی، پھر سا علت ہے جیم کی. اسے کہتے ہیں تسلسل. تو یہ تسلسل کس وجہ سے باطل ہے؟ یہ تسلسل اس وجہ سے باطل ہے کہ یہ کسی جگہ پہ رکتا نہیں، کسی جگہ پہ رکتا نہیں، کیونکہ یہ سلسلہ جو تسلسل کا ہے یہ سارے کا سارا امکانی سلسلہ ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی علت اور معلول ہیں وہ محتاج ہیں. الف علت ہے بے کے لیے، بے علت ہے تے کے لیے، تے علت ہے سے کے لیے. یہ جتنے بھی ہیں محتاج ہیں، تو سارے کے سارے کیا ممکن ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں ممکن ہیں. اور ہر ممکن کے لیے کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ خود ممکن محتاج ہوتے ہیں اور اپنے وجود میں محتاج ہے واجب کا. لذا اگر آپ قبول کریں کہ اس سے باہر کوئی واجب ہے جس نے اس سلسلے کو وجود دیا ہے، پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر آپ کہنا ایسی کوئی چیز موجود نہیں تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ بالآخر کون سی چیز ہے کہ جو اس سلسلے کو وجود میں لے آنے والی ہے؟ خود یہی سلسلہ ہے، کلی سلسلہ، پورے کا پورا سلسلہ، یا اس کی جز ہے یا اس کا امر خارجی ہے. اور یہ تینوں چیزیں باطل تھیں، تو اس بنیاد پہ تسلسل باطل ہے. کل کے درس میں انشاءاللہ فصل دوم صفات ثبوتی کے بارے میں گفتگو ہوگی. سبق نمبر 20 میں. صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.